ملاقاتیں، ایک ایک عمل آپ کو سیرت سے ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، صحابہ سے ملے گا۔ یہ کوئی تبلیغ والوں کو اپنے گھر کے چلائے ہوئے دہیج نہیں ہے، لوگ سمجھتے تبلیغ یہ کوئی ایک اسپیشل پارٹی کا نام ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، جس نے اللہ کو رب جانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا، وہ تبلیغ کا ذمہ دار ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے ایم کام ہو، چاہے LLB ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے امام ہو، چاہے اپنا وہ میرے بزرگوں شولاپور کے بس اسٹینڈ پر شہیدانے ہوتے نا، پھلی کا بھوننے والا یا سبزی ترکاری کا بیچنے والا ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے۔ لوگ سمجھتے تبلیغ کے کسی خاص پارٹی کا نام ہے، بولے آپ نہیں مانتے بولے تبلیغ کو، وہ تو بارشی میں بہت ڈنڈورا ہو رہا تھا اجتماع کا، تو بولے میں آ گیا، بارشی کر کیا بولتے، بولے میں اجتماع میں آ گیا، میں نہیں مانتا بولے تبلیغ کو۔ یاد رکھو میرے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے بڑا مہا مجرم اور پاپی ہے وہ جو دیکھ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی چوائس، اپنی امنگ، اپنی ارمان، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کی چوکٹ سے باہر نکل کر اپنے ایمان کو سودا کر کے یہ زندگی گزار رہی ہے، اور یہ شولا پوری کھانے کمانے میں، بچے پیدا کرنے میں لگاؤ، اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کے مٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی حسن، کوئی رنج اور کوئی ملال نہیں ہوتا۔ اور بزرگوں میرا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو اور میری تمہاری آنکھیں سوکھ گئی ہو، اس آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں پر رونا چھوڑ دیا، یہ اپنی بڈی چھوڑنے کو تیار نہیں، گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں، اس زمانے کا سب سے بڑا مہاپاپی ہوں گے۔ تو دین کو مٹتا ہوا دیکھ کر اس کو درد نہیں ہوتا اللہ کے دین کے مٹنے کا۔ یہ تو سمجھاتی ہے جماعتیں آ کر، آج یہ بیچاری وقت مانگتی ہے ہم سے، او بارشی والا تمہاری 4 مہینے کی جماعت کر کے اتنا بڑا اجتماع کر رہے، کروڑوں روپئے اجتماع پر لگ رہے، تو کیا اجتماع لوگوں کو بیان سنانے کے لیے ہے کیا؟ لوگوں کو وعدے نصیحت و تقریر کرنے کے لیے اجتماع تھوڑی رکھا جاتا ہے، اجتماع تو زندگی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا لوگوں کے بیان سنانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ ارے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لوگ 50-50 40-40 گھنٹے کے بیانات کے کیا کہتے وہ موبائل میں لگاتے نا، میموری کارڈ چپ رکھتے وہ، اور کان میں اس کو لگا کے بیانات سنتے، منگتا اس کا بیان مل جاتا ہے، تو یا کیا ضرورت ہے آنے کی؟ ہم نے بیان سنانے کے لیے تھوڑی بلایا، ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ آنے والا مجمع اپنی زندگی بنائے، اور زندگی وہاں جو تقریر نصیحت اور بیان سے نہیں، زندگی کرنے سے بنتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلے گا اور یہ ناگواریوں کو جھیلے گا، اس کا نفس ٹوٹے گا، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ جس چیز پر انسان کا جان مال لگتا ہے اس سے غیر دین کے اندر آتی ہے۔ ہمارا کچھ نہیں لگا اللہ کے دین پر، خاندانی مسلمان ہے، باپ میرا، چچا میرے، بڑے ابو میرے، تایا سب مسلمان، میری ماں، میری نانا، میری خالہ سب مسلمان، میرے کو بھرم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ ارے میرے بزرگوں اپنے کو تو ابھی مسلمان ہونے کی ہوا بھی نہیں لگی، ٹھیک ہے ایسی جماعتی کہ وہ نکلو اللہ کے راستے میں۔ لیکن شولاپور والوں آج میں تم ترر مارتے، بولے میرے کو کیا فالتو سمجھا کہ بولے تبلیغ میں لے کے جا رہا، تو شولاپور والوں تبلیغ کا کام فالتو لوگوں کے تبلیغ کا کام ہے کہ لنڈورا اس کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، نہ اس کی گڈی ہے، نہ اس کے بچے ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی کاروبار کا چکر ہے، وہ تبلیغ کرے۔ ایک بات سمجھ لو، نئے پرانے بیٹھے نا یہاں پر، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو، اس کی عظمت، اس سے عقیدت، اس سے عشق، تعلق، لگاؤ اور محبت پیدا ہو نہیں جاتی، اور شولاپور والوں کھل کر سن لو، کہتا ہوں میں، اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے نا، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت کر نہیں جاتا، ارے وہ اللہ میرے کو تم کو اس میدان میں چلنے ہی نہیں دے گا۔ ارے پھر ہم تبلیغ سے نہیں بھاگیں گے، تبلیغ ہم کو بتا دی، بھگا دی، ہم کام سے نہیں ہٹیں گے، کام ہم کو ہٹا دے گا، ہم کام سے نہیں بیٹھیں گے، کام ہم کو بٹا دے گا۔ یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھ گئے دیکھو نا، بولے کتنا پرانا وہ سنتراج کا ساتھی، اور کتنا پرانا بولے وہ مہور کا ساتھی، بولے آج کام میں نہیں ہے، 4 مہینے لگے۔ ہم کہتے کس میا کا اس نے دودھ کیا ہے، کون سی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، کون سی ماں کا اس نے دودھ کیا ہے کہ آدمی تبلیغ کو سمجھنے کے بعد تبلیغ چھوڑ ڈالے؟ کوئی نہیں چھوڑتا، اس کے کام تبلیغ کو چھوڑوایا جاتا ہے۔ میں بہت ڈیپ کی بات کر رہا ہوں، کام سے کوئی ٹکر نہیں، اس کو کام سے کاٹا جاتا ہے، کام سے کوئی ہٹتا نہیں، اس کو کام سے ہٹایا جاتا ہے، اور نہیں چھوڑتا تبلیغ۔ یہ کیا تبلیغ چھوڑے گا؟ نہیں میرے بزرگوں، اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے، کام سے کٹ کر اس کو کاٹا جاتا ہے کام سے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کب ہے؟ جب کام کرنے والے عملے میں اللہ کے دین کا ہلکا پن آتا ہے، یا اپنا بازار کے تقاضے پورا کرنے کے اللہ کے دین کے تقاضے کو ٹھوکر مارتا ہے، نہیں بولے میرا بازار ہی بڑھے گا، اجتماع تو ہوتے رہتے بڑے۔
آج تو میرا بازار ہے، بولے جماعتیں تو نکلتی نہیں تھی، ہفتے 3 دن نہیں تو اگلے ہفتے میں. یہ چند ٹکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے اللہ کے دین کو لات مارتا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے. تو میرے دوستوں، جیسے اللہ کو غیرت ہے نا، اللہ کے دین کو بھی ویسی غیرت ہے. اللہ کہتا ہے او شولا پوری، جب تیرے کو ہمارے کام کی ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیرے میں تو اپنے ملیا کے گھر بیٹھ، بہت اچھا لگتا، یہاں تو بھی کو بھی مت آؤ بھی نہ کو یہاں کو. تو یہ کام کو نہیں چھوڑتا، کام اس کو چھوڑ دیتا ہے. آدمی تو مجبور ہے نا، لاچار ہے نا، بے بس ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ آدمی سبحان اللہ نہیں بول سکتا اپنی مرضی سے. یہ زبان کھلتی ہے، اللہ اس کو کھلواتا ہے. یہ قدم اٹھتے ہیں، اللہ اس کو اٹھواتا ہے. تو یہ دین کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کا دین اس کو چھوڑ دے گا. ایگزٹ کی ضرورت نہیں ہے. جا تو اپنے گھر کاروبار بال بچوں میں رہو. آج یہ جماعتیں وقت مانگتی ہے میرے بزرگوں، تمہارے میرے دروازوں پر آ کر. اور میرا تمہارا حال یہ کہ آدمی کس کے مس نہیں ہوتا. صبح کو ہاں بولتا ہے، شام کو پسری کھاتا ہے. شام کو ہاں بولتا ہے، صبح بولتا ہے ہمیشہ بولے نہیں کوئی جمے کا بڑے نہیں جم رہا، بولے گھر میں نہیں بول رہی، بولے گھر والی. یہ آج ہاتھ تک نہیں دیتا. کان پر خود سن لو ایک بات، کل قیامت میں یہ اللہ کا بندہ اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا. تبلیغ والے تو 4 مہینے کی بھیک مانگتے، 4 مہینے مانگتے میرے سے تمہارے سے، اور میرا تمہارا آگے میں بھاؤ کھاتا ہوں. میرے کا آڈر ٹیٹ نہیں بولے، ان کو کچھ کام دھندے کے لیے 4 مہینے لے کے جا رہے یار. بولے میری دکان کون سنبھالے گا؟ ان کا اللہ میں سنبھالے گا کیا؟ یہ آج ہاتھ رکھنے نہیں دے رہا. کان کھول کے سن، ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا بندہ اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا، زندگی کی بھیک مانگے گا. اور پتہ ہے کیا بولے گا اللہ سے؟ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، کہے گا ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کیا کہے گا؟ اے میرے پروردگار، او میرے داتا، او مائی گاڈ، او میرے اللہ، تیری عزت کی قسم، یہ جو آتی تھی نا جماعتیں ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، اور جو یہ باتیں ان سے کرتی تھی، موت اور سکرات اور قبر اور آخرت اور جنت اور جہنم اور نجات، اے اللہ ہم اپنے کانوں سے جو سنا کرتے تھے دنیا میں، آج اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا. جو سن رکھا تھا دنیا میں وہ دیکھ لیا ہم نے. اللہ کے لیے وہ شولا پوری مدے کی بات کر، کام کی بات کر. سمجھ میں آ گیا میں دھوکے میں تھا، میرے کو نہیں پتا چلا میرے 70 سال کیسے نکل گئے، اور اچانک کیسے وکٹ گئی میری، اور کیسے میرے کو موت نے آ کر اٹھا لیا، پتہ ہی نہیں چلا 70 سال کہاں گئے. شارٹ میں بول مطلب کی مدے کی بات کر، ادھر ادھر کہیں کو جا رہا، ایسے کان پکڑے تو ایسا گھما پھرا کے کان کہیں کو پکڑ رہا. شارٹ میں بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب کی ہیرنگ ہونی ہے، سب کے فنگر پرنٹ لینے، میرے کو سب کی چہرہ پٹی کرنی ہے. میں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ قدم اس کے اٹھیں گے نہیں، جہاں تک میرے یہ سوالات پہ یہ جواب نہ دے دے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت میں انسان کے یہ پیر اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. میرے بزرگوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، کسی برادری کا، کسی شہر کا، کسی علاقے کا رہنے والا، کسی دیہات کا رہنے والا، چاہے وہ جون سی بولی جون سی زبان بولتا ہو، اللہ اس کو اپنے کٹہرے میں عدالت کے لائے گا. اور اس سے پہلا کوشچن، پہلا جو سوال ہوگا، اللہ نے شولا پوری یہ بتا زندگی کس مشغلے میں لگائی؟ 70 سال تیرے کو ہم نے دیے تھے، کیا 70 سال میں بس کھایا کمایا بچے پیدا کیا مر کر مٹی کا ڈھیر بن گیا، یا کچھ کارنامے انجام دیے؟ پل پل کا اللہ حساب لے گا. آنکھ بند ہو کر کھلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھے گا. یہ بندے یہ بدلا زندگی کس مشغلے میں لگائی، کیا کارنامے انجام دیے زندگی کے اندر. آنکھ بند ہو کر یہ آنکھیں نا یہ بند ہو کر کھلنے میں وقت کتنا لگتا ہے. قیامت میں بزرگوں اللہ تعالیٰ اتنے وقت کا بھی حساب لے گا. انسان کی آنکھ بند ہو کر کھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت کا اللہ قیامت میں حساب لے گا. درود شریف پڑھتے رہو. پوری بیٹھا تم ابھی چلے لگتی ہے. آ گیا ماشاء اللہ. ضرور شریف پڑھو. تو آنکھ بند ہو کے کھلنے میں کتنا وقت لگتا ہے بزرگوں؟ اللہ قیامت کے اتنے وقت کا بھی حساب لے گا. پہلا سوال ہوگا بتا بابا شولا پوری کیا کرا تو نہیں؟
خالی کھانا کمانا کیا، جاب کیا، بچے پیدا کیا، مر کر مٹی کا ڈھیر بن گیا؟ کیا کارنامے انجام دیے؟ 70 سال کی ہر سانس کا اللہ حساب دے گا. پہلا سوال. دوسرا جو سوال ہوگا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا او بندر پور کر یہ بول جوانی کو کہاں لٹایا؟ جوانی شباب کا زمانہ، امنگ، ارمان، چوائس، خواہشات کے پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے. آدمی کی دیر بڑھ جاتی ہے، ضرورت بڑھ جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے اس کی. نہیں کبھی یہ کام بھی کر ڈالتا جوانی کے نشے میں، تو یہ امانت ہے اللہ کی. اللہ پوچھے گا بتا رے بابا کتنے کام کیے جوانی کے نشے میں، کتنے غفلے کیے؟ پوچھے گا اللہ جوانی کو کہاں لٹائی تو نہیں. اور تیسرا جو سوال ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے بندے یہ بتلا دنیا میں مال کمانے کا راستہ کون سا تھا؟ جو تم نے جان بنائی، تیرا تو پتھرے کا مکان تھا، مٹی کی دیواریں تھی، ایک گرینائٹ اور ماربل کا بنگلہ کہاں سے آیا تیرے پاس میں؟ سود سے تو نہیں کمایا، جھوٹ تو نہیں بولا، حرام تو کمائی نہیں کی. باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی پر ڈاکو بن کر بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دے کر تو شیر تو نہیں بن گیا. لوگ کیا کرتے، باپ مر گیا، پراپرٹی ہے، بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا، بہن بولے بابا دینا میرا کیا نکلتا ہے، بھائی کا حق مانگ کے لیے بولے تو 10 لاکھ روپے تیری شادی میں خرچہ کیا، کائے کا حق؟ بہن تو حق نہیں دے رہا. بیوہ بہن آ گئی، شوہر مر گیا، اس کا حق نہیں دے رہا. بھائیوں کا حق ڈاکو بن کے ہڑپ کر گیا، بھائیوں کو حصہ نہیں دیا، زمین دبائی، کھیتی دبائی، پراپرٹی دبائی، مال دبایا. دنیا میں چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا. انکم ٹیکس والے ریٹ ڈالتے ہیں نا، 10-20 سال جتنا ٹیکس نہیں بڑھائے نا سب ہجم کیا ہوا نکالتے ہو، پھر لگا دیتے پراپرٹی پر. ایسے اللہ کے یہاں بھی یہ حساب کتاب. اور دنیا میں تو آدمی سب پوری فائل چینج کر دیتا ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک بولے اپنی پہنچے، اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں، بولے اپنے ہاتھ بہت گندے، وہاں نہیں چلے گا. بولتی بند کر دے گا اللہ، زبان بند ہو جائے گی. جتنے کام کیے نا اتنے رات کے اندھیرے میں، جتنے غفلے کیے دن کے اجالے میں، جتنے کارنامے سب اوپن فائل آ جائیں گے وہاں پر. زبان تو ہو جائے گی پیک، موت لگ جائے گی اس پر. جتنے کام کیے آنکھ نے، کان نے، ہاتھ نے، پیر نے، شرمگاہ نے، سب گنائیں گے وہاں پر. ساری فائل اللہ سامنے کر دے گا، کہے گا اقرا کتابت، دیکھ اپنے فائل چیک کر. تو ہمارے فرشتے نے غلط نہیں کیا کہ تو نے نہ کیا اور زبردستی اس کو لکھا، تو نے کیا اور اس کو نہ لکھا. یہ نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں. تو یہ ہوگا وہاں پر. اللہ کہے گا بتا جوانی کہاں لٹائی. تیسرا جو سوال ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال کمانے کا راستہ کون سا تھا؟ سود سے تو نہیں کمایا، جھوٹ سے تو نہیں کمایا، رشوت تو نہیں دی، دھوکہ تو نہیں کیا، فراڈ تو نہیں کیا، کسی کی زمین تو نہیں دبائی، کسی کے خلاف کورٹ میں جھوٹا مقدمہ دائر تو نہیں کیا، نہ پھر بڑے انڈیکس ہوئے، نہ اس کے بعد 7/12 کا اتارا ہے، اتنی بڑی زمین لے کر بیٹھا ہے. اس کے منہ سے کیسے نکالنا بولے زمین اپنے کو آتا ہے. یہ تو اپنی سولاپور پولیس اسٹیشن ارینج نہیں کر سکتا، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کیا بھاگے گا بولے. اور پوری پراپرٹی اس کے ہڑپ کر گیا. لوگ کرتے ہیں ایسا، کرتے لوگ. ہے نہیں بیچارے کے پاس ڈاکومنٹ، ہے اس کے باپ دادا کی زمین، لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی 7/12 کا اتارا نہیں ہے، کوئی ٹیکس تو نہیں ہے اس کے پاس. وہ ڈاکو بن کر ہڑپ کر دیتا ہے. دنیا میں چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا، یاد رکھنا. دکان میں لے کے لوگ پراپرٹیوں کو ہڑپ کر دیتے، کروڑوں کی دکان کے مالک بن جاتے. حق کسی اور کا تھا اور اس کو محروم کر دیا. تو یہاں تو چلے گا، وہاں نہیں چلے گا. ساری فائل تیار ہوگی وہاں پر. اللہ کے یہاں دیکھ کیسی چیٹنگ کی تھی تو نے، کون سے وکیل کو کھڑا کیا تھا، اس کو کتنی فیس دی تھی تو نے، اور کیسے دھوکے بازی سے لوگوں کی پراپرٹی تو نے کھایا، لوگوں کی زمینیں تو نے دبائی، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے، سب ملے گا وہاں پر. گھبراؤ مت میرے بزرگوں، یہاں چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا. پوچھے گا اللہ دنیا میں کس راستے سے مال کمایا، پھر کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا، اللہ یہ بھی پوچھے گا. عیاشی پر تو نہیں لگایا، بدماشی پر تو نہیں لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے تو نہیں اٹھانے مال کے نشے کے اندر. غریب عادی کر لازو نہ کا، شریمنتی عادی کر مازو نہ کا. اللہ کہیں گے تیرے کو مال دیا تھا شولا پوری، بہت کیا کہیں گے اس کو، بہت مال کے نشے میں ہمارے نبی کے دین کی دھجیاں اڑائی، دین کے جنازے نکالے. تیرے کو مال ہم نے بدماشی کرنے کے لیے دیا تھا، ہجڑوں کو نچانے کے لیے دیا تھا، آرکیسٹرا کرنے کے لیے تیرے کو مال دیا تھا، بڑے بڑے لانچ شادی کے لیے اس کا کرایہ 2-2, 5-5 لاکھ دے کر تجھے من کی چاہتوں کے پورا کرنے کے لیے ہم نے تیرے کو مال دیا تھا. پوچھے گا اللہ بتاؤ مال کا استعمال کہاں کیا؟ عیاشی پہ، بدماشی پر لگایا، دین کو مٹانے پر لگایا، دین کو زندہ کرنے پر لگایا. اور آخری جو سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا او شولا پوری یہ بتا جو تو نے علم کو سمجھا، سیکھا، جانا، اس پر تو نے عمل کتنا کیا. یہ مستقل دھاکیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے. تو کہے گا اے اللہ یہ جو جماعتیں آتی تھی ہمارے پاس اور جو ہم سے موت اور سکرات اور قبر اور آخرت اور جنت اور جہنم کو کہا کرتی تھی، ہم آنکھوں سے اپنے کانوں سے اس کو سنتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.
اللہ کہیں گے بابا کام کی بات کرنا شولا پوری، او پنڈرپور کر، کام کی بات کر، مدعے کی بات کر، ادھر ادھر کہیں کو جا رہا ہے؟ اب بولے گا فرضی نا، اے اللہ پنڈرپور واپس بھیج دے تیری عزت کی قسم، وہ میرا وہ باغبانوں کی منڈی ہے نا ہماری، پھلوں کی، چھاپوں گا بھی نہیں وہاں پر، نہ انار کو دیکھوں گا نہ انگور کو دیکھوں گا، 24 گھنٹے اللہ مارکیٹ یارڈ میں نہیں دکھوں گا پیڑ کو میں، اب 24 گھنٹے تبلیغ کا پھوٹا بنوں گا، 24 گھنٹے سلطانیہ کا کونا پکڑ کے بیٹھوں گا میں، اب تو 24 گھنٹے تبلیغ، 24 گھنٹے دعوت، 24 گھنٹے تیرے دین کا کام کروں گا۔ اللہ کہنا وہ میرے بندے، وہ شولا پوری چیٹنگ کرتا ہے کہ دھوکہ دیتا ہے ہم کو، قرآن جیسے مقدس ہم نے کتاب اتاری، وہ کیا جھوٹی پستک تھی، جھوٹی کتاب تھی، تیرا وشواس نہیں تھا اس کتاب پر، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ارے جس نبی پر ہم نے کتاب اتاری، کتاب کس پر اتری ہے؟ قرآن پاک کس پر اتارا؟ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اللہ کہنا او شولا پوری، وہ نبی ہمارا جھوٹا نبی تھا، اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تیرا وشواس نہیں تھا ہمارے نبی کی بات پر۔ قرآن کیا ہے؟ اولین اور آخرین کا تذکرہ کرتا ہے، جو کچھ ہوا اس کو بتلاتا ہے، جو ہونے والا اس کو بھی بتلاتا ہے، اور جنہوں نے جو کچھ پہلے کیا ان کے کارنامے بھی قرآن بتلاتا ہے، اور اگر تم کیا کرو گے تو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں، قرآن اس کو بھی بتاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے وہ مقدس کتاب اتاری، وہ جھوٹی پستک تھی، جس نبی پر ہم نے کتاب اتاری وہ جھوٹا نبی تھا، اس سے تم سے جھوٹ بولا۔ اب یہ جو دعوت کی محنت ہے نا تبلیغ کی، اللہ اس کو بھی حجت و دلیل بنائے گا۔ اللہ کہے گا او پنڈرپور والوں، وارشی والوں، ہم نے اپنے بندوں کو تمہارے گاؤں میں بھیجا، جاؤ اکر رہے وہ، ان کو فروٹ کی منڈی کیا دے دی، مارکیٹ کیا دے دیا ہم نے، مارکیٹ یارڈ کیا دے دیا، مارکیٹ یارڈ کا گالا کیا دے دیا، نوی پیٹ کے اندر دکان کیا دے دی، اکر رہے وہ، ہماری بات نہیں سنتے، ان کے پاس وقت نہیں ہماری بات سننے کے لیے۔ اللہ کہے گا ہم نے تمہارے پاس ان کو بھیجا تھا، میرے بندے تمہیں تو ان کو پانی کم چائے سمجھا رہے، بولے کون سی تبلیغ، کون سے اللہ میں نے سکھایا، گھر کھول جگہ جاؤ، لگن سرا دیکھتے نہیں، دیپاولی دیکھتے نہیں، دسہرا دیکھتے نہیں، پاڑوا دیکھتے نہیں، بولتے جاؤ تبلیغ کے اندر، یہ کون سے اللہ میں نے سکھایا، یہ کون سے اللہ میں نے سکھایا؟ بولے ارے لگن سرا ہے، بولے ابھی کمائی کا سیزن ہے، بولتے تبلیغ میں جاؤ، میں اکھاڑ میں جاؤں گا، سراول میں جاؤں گا، بولے سراول میں کیوں، کہیں جا رہا سراول میں، بولے سراول میں دھندے پانی ایک دم مندے رہتے، بولے تو کیا اللہ کے دین کا کام مندے ٹائم پہ کرنے کا کام ہے کیا؟ ہاں اللہ سب پتا ہے، اللہ کو کتنے گڑبڑ کر رہا ہے شولا پوری، اللہ کو سب پتا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے دین کے معاملے میں۔ اللہ کہے گا ہم نے بھیجا، جاؤ سمجھاؤ ان کو، شولا پور والوں کو بڑی بڑی باتیں کر رہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے دین کے لیے، سب ان کو ہم نے دیا اور یہ کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہم نے بھیجا تھا، او میرے بندے تو نے ان کو پانی کم چائے سمجھا، یہ آخرت اعمال کے بدلے کی جگہ اب بولتے ہیں اللہ میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے، تیری عزت کی قسم، نہ بیوی نہ بچے نہ دکان نہ بازار، سب گیا تیل لگاتے، اللہ اب تو 24 گھنٹے تیری عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، تیرے راستے کا کھوٹا بن جاؤں گا تبلیغ کا۔ اب چلا 4 مہینے تبلیغ والے بولتے اللہ میں تو پوری زندگی لگاؤں گا، میرے کو دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ کہیں گے اللہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہم کر تو سب سکتے لیکن ہمارا قانون نہیں، ہماری عادت نہیں ہم کسی کو دنیا میں واپس بھیجیں۔ اللہ کہیں گے ہم تیرے کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ حضور پاک قاسم فرماتے ہیں اللہ کے اس ڈیسیزن اور فیصلے کو سننے کے بعد یہ اللہ کا بندہ روئے گا، اور اتنا روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقائے مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے آنسو سوکھ جائیں گے، اب وہ خون کے آنسو رونا شروع کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا پچھتاوا ہوگا اس کو دنیا کی زندگی پر کہ یار پنڈرپور میں کیا ہو گیا تھا، میری عقل ماری گئی تھی، میری عقل جور میں ماری گئی تھی، میری عقل جو ہے وہ عقل کوٹ میں ماری گئی تھی، کیا ہو گیا تھا میرے کو، بار بار تبلیغ والے آ کر میری تشکیل کرتے تھے، میں قرآن اللہ کا پڑھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتا تھا، کیا ہو گیا تھا میری عقل کو، میں نے آخرت کے اپنے بنانے کی فکر کیوں نہ کی، کیوں نہیں نکلا میں اپنی زندگی کو اپنی قبر کو بنانے کے لیے۔ یہ اپنا انگوٹھا چبانا شروع کر دے گا پچھتاوے کی بنا پر، اور اپنا ہاتھ چبا جائے گا پورے موڑے تک، لیکن اس کا یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا، اپنے آپ کو کوسے گا، یہ یار اپنے آپ کو بہت شانہ سمجھتا تھا، بہت ہوشیار سمجھتا تھا، لوگ میرے کو پاس آتے، او صدر صاحب، او چیئرمین صاحب، او ڈائریکٹر صاحب، او سرپنچ صاحب، آؤ ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہماری برادری میں ہمارے خاندان میں جھگڑے ہو گئے، مرڈر تک بات آ گئی ہے، اگر یہ جھگڑا ختم نہیں کیا تو کسی کا بھی مرڈر ہو سکتا ہے، آپ ہمارا مسئلہ حل کرو۔ یہ کہنا ہے اللہ برادری کا مسئلہ، سوسائٹی کا مسئلہ، سماج کا مسئلہ، رشتہ داروں کا مسئلہ، خاندان کے مسئلے، سب کے مسئلے میں نے حل کر ڈالے، میرے داتا میرے مولا میری عقل کو کیا ہو گیا تھا، میں نے اپنی آخرت اور قبر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا۔ یہ روئے گا میرے بزرگ کو، اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا، اللہ اس کو موقع نہیں دے گا۔ آج اللہ نے اپنے کو موقع دیا ہے، شولا پور والوں اس کی قدر کر لو، اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے۔ اور قدردانی کیا ہے؟ اجتماع کا مقصد ہمارا جماعت بندھن کر اللہ کے راستے میں نکلے،
ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، ہم یہاں مجمع کو بیان سنانے کے لیے نہیں جمع کرتے. ہمارا مقصد یہ کہ شاندار پنڈال شامیانہ کھڑا کر دو، ایک طرف کھانے کی دیگیں چڑھا دو ماشاءاللہ، اور مجمع واہ واہ کیا بولے شوراپور والوں نے سبھی لے، صبح صبح تاجر میں ٹھنڈی میں بولے گرم گرم پیٹر کیا پلا رہے تھے، بولے بارشی والے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجمع اور بیان سے چلے جائے. ہم تو زندگی بنوانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بن جائے، اور زندگی باتوں سے نہیں بنتی. ایک آدمی کو بھوک لگی، وہ کہے تمہارا شولاپور کا گوشت ایسا ہوتا ہے، کوفتہ ایسا ہوتا ہے، وہ صبح صبح کے پائے ہوتے ہیں نا تمہارے ہوٹل کے شولاپور کے، میرے اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے. آدمی کو بھوک لگی ہو اور یہ پائے اور قورمہ اور کباب اور کوفتے کی باتوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ 32 دانتوں کے درمیان اس کو چبا کر حلق کے راستے سے نگلتا نہیں ہے، پیٹ میں جاتا نہیں جب تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایسے ایمان کے تذکرے ایمان نہیں ہوا کرتے ہیں. وہ تو ایک مستقل محنت ہے. اس رخ پر اپنے کو ڈالنے کے بعد اب اس ایمان کے اندر جھیلا پیدا ہو، اس میں جان پیدا ہوگی، اس میں روحانیت پیدا ہو جائے گی. یہ محنت دعوت کی، اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو آخرت بنیں گی، اور جس کی آخرت بن جاتی ہے اللہ اس کی دنیا کبھی نہیں ہو جاتا. میرا تمہارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اور یاد رکھنا شولاپور والوں، آخرت اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے، کھیتی باڑی سے، فرنیچروں سے، سونے چاندی اور پلیٹینیم سے، اور عہدوں اور کرسی اور ڈگریوں سے اور مال سے نہیں بنتی. اللہ نے آخرت کے بننے کا بیس، آخرت کے بننے کی بنیاد دین ایمان اور اعمال کو بنایا ہے. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کسی دین ایمان اور اعمال کے بنانے کی محنت ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، کھانا ہے، کمانا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بازار پیٹے، شادی کرنا، مکان بنانا، بچے پیدا کرنا انسان کی ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. اور اللہ نے پیدا انسان کو کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ضرورتیں بھی اسی نے پیدا کیے. تو کیا ضرورت کا پورا کرنا حرام ہے کہ اتنا بول رہے بولے دنیا داری کے اوپر؟ تو کیا یہ دنیا داری حرام ہے کیا؟ بچے پیدا کرنا حرام ہے کیا؟ گھر والے کے ساتھ سونا حرام ہے کیا؟ میرے بزرگ دکان چلانا، بازار کرنا حرام ناجائز نہیں ہے. انسان کی ضرورت ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ضرورتیں اس نے پیدا کی ہے. لیکن ضرورتیں زندگی کا مقصد بن جائے، اور یہ انسان اپنی موت، اپنی سکرات، اپنی قبر، اللہ کی عدالت کو بھول جائے کہ صاحب عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، اور یہ مال کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو بھول جائے. اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر یہ کراڑی مار رہا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر یہ کراڑی مار رہا ہے. ہم دنیا کمانے منع نہیں کرتے. ایک دکان دی ہے اللہ نے آپ کو بازار پیٹ میں، 4 دکان کے مالک بن جاؤ. 4 دکان کے مالک بننا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. شادی کرنا، بچے پیدا کرنا حرام ناجائز نہیں ہے. لیکن صرف مقصد دنیا 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 بن جائے اور ہم اپنی آخرت کو بھول جائے، یہ خطرے کی گھنٹی. یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، ان سب کا مقصد اور نچوڑ ہونا چاہیے یہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعوت کے راستے سے جو آپ نے اپنی امت کا برین واش کیا، اس کا ذہن بنایا، اس کو آخرت سمجھائی، یہ بھٹکی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر لا کر اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا اور آپ دنیا سے گئے. وہ مقام کیا تھا؟ نبی کے زمانے کا امت روتا ہوا دنیا سے گیا ہے. اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو میرے کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا ہوگا، میرا موت پر کیا بنے گا، سکرات میں کیا بنے گا. میرے بزرگوں بڑے بڑے صحابہ بھی اپنے آخرت کے معاملے میں مطمئن نہیں تھے، وہ روتے ہوئے دنیا سے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا یہ عمر ہوتے. یعنی کتنا ان کا اونچا مقام ہے کہ اگر اللہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو یہ عمر اس کیٹیگری کے درجے کے آدمی کے نبی بنائے جاتے. اس عمر کا یہ حال تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کی فکر. اپنے آپ سے کہتے اے عمر، ارے کاش تیرے کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی، کل رب کی عدالت کے کٹہرے میں تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا. کبھی اپنے آپ سے کہتے اے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا. وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا لے جاتی، کہیں اس کو پھینک دیتی، پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی اور عمر اس رب کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. ارے میرے دوستو یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. اللہ کے نبی نے اس جماعت کو جنتی ہونے کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی. لیکن ان کو اپنی آخرت کی ایسی فکر، اپنے بیٹے کو
नसीहत की हजरत उमर ने। कौन इनके बेटे? अब्दुल्ला इब्न उमर। कहा बेटे अब्दुल्ला, जब तुम ये देखो मैं मर रहा, मेरी जान निकल रही है, कहा बेटे मेरी बॉडी को, मेरे जिस्म को मिट्टी में, जमीन में डाल देना, जमीन पर डाल देना। और जब हजरत उमर की जान निकल रही थी ना दोस्तों, ये गाल है ना, ये गाल, ये होंठ, ये नाक, ये पेशानी, इस तरह से मिट्टी में मलते थे जैसे बच्चा कैसे मिट्टी में लौटता है, ऐसे मुंह मारते मिट्टी के अंदर और अपने आप से कह रहे ओ उमर, ओ उमर, ओ उमर, अगर अल्लाह ने तेरे को माफ नहीं किया तो तेरा क्या होगा। तभी कहते हैं काश काश उमर की हालत को देखकर अल्लाह को दया आ जाए, अल्लाह को रहम आ जाए, अल्लाह को तरस आ जाए कि उमर मिट्टी में मुंह मार रहा है, अल्लाह को रहम आ जाए और अल्लाह उमर को माफ कर दे, अल्लाह उमर को माफ कर दे। मेरे बुजुर्गों, ये वही है उमर रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत हुज़ैफा के पास जाके, कौन है ये हुज़ैफा? हुज़ूर के राज़दार थे। बहुत सी खास बातें जो कोई नहीं जानता था वो हज़रत हुज़ैफा जानते थे। खास तौर से अल्लाह के नबी ने इनको मुनाफिकीन के नाम बतलाए थे। मदीने में मुनाफिक कौन है? और मुनाफिक कहते हैं जबान का मुसलमान, दिल का बेईमान, जिसको इस्लाम से बुग़्ज़ होता है, अदावत होती है, नफरत होती है, जो दीन के दुश्मन थे, अल्लाह के दुश्मन थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, वो कौन है? हज़रत हुज़ैफा जानते थे। हुज़ूर ने इनको बताया था कि हुज़ैफा मैं तेरे को बताऊं मदीने में कौन ब्लैक लिस्टेड है, कौन मुनाफिक है। ये हज़रत उमर हज़रत हुज़ैफा के पास जाते, उनको पटाते, उनसे दोस्ती करते और कहते हुज़ैफा वो जो सीक्रेट खास बात है अल्लाह के नबी ने तेरे को बताई है ना, खास तौर से जो तेरे को मुनाफिकीन के नाम हुज़ूर ने बताए, कौन है इसमें मदीने में मुनाफिक? देख हुज़ैफा अपने को कौन है इससे कोई लेना देना नहीं, जो भी होगा वो नहीं पूछता कौन है। हुज़ैफा तू मेरे को ये बता, वो जो तेरे को हुज़ूर ने मुनाफिकीन के नाम बताया, और मुनाफिकीन के नामों की फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं है, उमर का नाम तो नहीं है। अरे शरापुर वालों, वो सब कुछ करके भी डरते थे, हम कुछ नहीं करके भी नहीं डरते। असल में मेरे तुम्हारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का ध्यान निकल गया, अल्लाह की अदालत की पेशी की फिक्र निकल गई। हम भूल गए बुजुर्ग अपनी आखिरत को। ये दावत और तबलीग की मेहनत आखिरत के ध्यान को, इस्तेजार को जिंदा करने की ये मेहनत है कि दुनिया के झमेले से निकल जाओ। खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, दुकान चलाना, शादी करना जरूरत है इंसान की, मकसद नहीं है, मकसद आखिरत है। और आखिरत की ये मेहनत है, तबलीग की दावत की मेहनत है, ईमान के बनाने की मेहनत है, आखिरत के बनाने की मेहनत है ये। इसलिए देखो बुजुर्गों, जान बचाने में फायदा नहीं, लगाने में फायदा है। नहीं पता, शुरू में अर्ज किया ना, ये इज्तिमा किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत हो गए शोरापुर में इज्तिमा, हम और आप जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। शैतान समझाता है यार अभी तो तू इज्तिमा में 2 दिन के लिए, यार अभी कहाँ जा रहा? बोले अचानक एड़ा बेड़ा हुआ क्या? बोले एड़े चाले नको कर, बोले क्या बोलता है वो, एड़ा बेड़ा हो गया कहाँ जा रहा? बोले तबलीग वाले के नाक को लग रहा है, बोले तू सुनकर तेरे ये मसले ये मसले ये मसले ये परेशानी, तेरे कर्जे आ रही है, तेरी बच्ची डिलीवरी को आने वाली है, तेरी बच्ची का निकाह होने वाला, कहाँ जा रहा तू तबलीग में? एड़ा हो गया क्या? बोले मेरे बुजुर्गों, वो शैतान जो हमको अल्लाह के दीन के काम करने से रोकता है, तू चला गया तो तेरा क्या होगा, तेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अरे घड़ी भर के लिए ये भी तो सोच लो, बगैर ईमान के बनाए, बगैर जिंदगी बनाए, अगर मैं दुनिया से चला गया तो कब्र में मेरा क्या होगा? मैं यहाँ रहकर उनकी दुनिया सजाऊं बाल बच्चों की और मेरी आखिरत बर्बाद हो, और मैं अपने हाथों अपने पैरों पर कुरारी चलाऊं और मेरा ये जिंदगी का न बनना मेरे को क़यामत में खून के आंसू रुलाए, ये कहां की अक्लमंदी है कि हमारे कमाए पर ऐश वो करे और मैं भुगतूं, ये कहां की अक्लमंदी है? और अल्लाह कह रहा है को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, और ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी जहन्नम से बचाओ। ये मेहनत क़यामत तक के आने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिवार की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हिफाजत वाली मेहनत है, आखिरत को बनाने वाली मेहनत है। कोई माइकल लाल दावा नहीं कर सकता मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, कोई दावा नहीं कर। शैतान समझाता है अरे यार तू तो 5 टाइम का नमाजी है, बानी साहब मोहसिन साहब मस्जिद के खातिम सुबह फजर में दरवाजा भी नहीं खोलते, उससे पहले तू चला जाता है बोले मस्जिद पे, और जब तू दरवाजा ठोकता है तो मौलाना मोहसिन साहब मस्जिद खोलते और उसके बाद वो आजान देते हैं। तेरे को क्या जरूरत है तबलीग में जाने की? तो क्या शराब पीता क्या, जुआ खेलता क्या, रंडीबाजी करता क्या, जॉटरी खेलता क्या, मटका खेलता क्या? तेरे को क्या जरूरत है बोले तबलीग में जाने? देखो तो बाहर की चाह नहीं चलती, बोले गुटखा और तंबाकू और मावा तो दूर की बात, तो बड़ी शुद्ध नहीं खाता, बोले तो क्या जरूरत है? तो क्या अफीम की गंदगी पीने खाने वाले का काम ही क्या तबलीग? क्या मतलब इसका? जो पीता है वो तबलीग करे, जो रंडीबाजी करता है वो तबलीग करे, जो जुआ करता है वो तबलीग करे? नहीं, शुरू में अर्ज किया ना, ये पूरी उम्मत के जिम्मे है। हर एक मोहताज है अल्लाह के दीन का। अफीम की गंदगी की जरूरत है तो मैं क्या पार्थ और पाक है क्या? ये को जरूरत नहीं क्या? ये पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की जिम्मेदार है। कल क़यामत में अल्लाह की अदालत के कटहरे में मैं और आप होगा, अल्लाह का हाथ और मेरा गिरबान होगा, अल्लाह पूछेगा ए शोलापुरी
तेरे नबी के दीन का बायकाट हुआ, तेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, तेरे नबी की 2-2, 3-3 बेटियों को तलाक दिलवाए गए, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7.5 किलोमीटर तक ताइफ की वाटी में दौड़ाया गया। तुम्हारा नबी तो चल भी नहीं सकता था, ताइफ के अंदर दोनों जूतों के अंदर खून जमा हो गया था। तुम अपने को नबी का आशिक बतलाते हो, नबी का धनी होने का दावा करते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो। अरे 2024 और 25 के अंदर हमारे नबी का दीन मिट रहा था, नबी की उम्मत मुर्तद हो रही थी। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां अपनी उमंग और अपने अरमान और अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ईमान का सौदा करते हो मनचाही जिंदगी गुजार रही थी। नबी का दीन के धज्जियां हो गई थी शोलापुर के गली कूचों से, नबी का दीन मिट रहा था, रुस्वा हो रहा था, नबी के दीन को बदनाम किया जा रहा था। तुम अपने को नबी का आशिक बचाते हो, नबी की मोहब्बत के में 12 रबीउल अव्वल को झूठे नारे लगाते थे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर बोले, अल्लाह झूठ बोलता था, फ्रॉड करता था, धोखा देता था। बता जिस जमाने के अंदर, जिस सदी में हमारे नबी का दीन मिट रहा था, दीन उजड़ रहा था, दीन यतीम हो रहा था, अल्लाह कहेगा ओ शोलापुर वालों बताओ तुमने हमारे महबूब के दीन के लिए कितनी जान लगाई, कितना माल लगाया, कितनी कुर्बानी की। अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी हो जाएगा। ये काम पूरी उम्मत के करने का काम है, नया क्या, पुराना क्या, ताजुर क्या, व्यापारी क्या, मजदूर क्या, चाहे वो शोलापुर में ऑटो रिक्शा चलाता हो या मूंगफली का ठेला लगाता हो या सब्जी तरकारी की आवाज लगा, ये पूरी उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जिम्मेदार है। इसलिए मेरे बुजुर्गों जान बचाने में फायदा नहीं। और देखो आखिरी बात है, रोजी का मालिक करना है, कितने अपने शोलापुर के अंदर है बेचारे बेपढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, बीड़ी बनाते दिन भर सुबह से शाम तक बैठकर, गाड़ी मिट्टी में काम करते बेचारे, अनपढ़े गाड़ी मिट्टी में बैठ के काम करते सुबह से शाम तक। शाम को अल्लाह उनके मुकद्दर की 2 रोटी 2 बोटी उनको देता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम तुम अल्लाह के दीन का काम करें और फिर वो अल्लाह मेरे को तुमको भूखा मारे, ये अल्लाह की गैरत के खिलाफ है। एक आदमी मिट्टी का काम कर रहा है, गाड़ी मिट्टी में, अल्लाह उसको रोजी दे, हम नबी का काम करके हम भूखे मर जाए, ये नहीं हो सकता। देखो क्या था, साहबा के पास कुछ नहीं था, नंगी भूखी कौम, गिरी पड़ी कौम, दांतों से पत्ते चापती थी, पेटों पर पत्थर बांधती थी, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया। फरमाते थे अल्लाह की कसम, जिन हाथों से हमने दांतों से पत्ते चापे और पेटों पर पत्थर बांधे हैं, हमने उन्हीं हाथों से फावड़ों से सोना काट काट के तकसीम किया है। आप में भी नहीं देखूंगा फावड़ों से सोना क्या होता है। फरमाते थे साहब हम गरीब थे, जलील थे, अपनी गुर्बत को, अपनी गरीबी को अल्लाह के दीन पर लगाया, हम जलील थे, अपनी जिल्लत को अल्लाह के दीन पर लगाया। फरमाया अल्लाह ने हमको ऐसी इज्जत अता फरमाई, अरे हम बकरियां नहीं चरा सकते थे, अल्लाह ने मुल्कों की गवर्नरियां हमारे कदमों में ला के डाली। एक बात समझ लो शोलापुर वालों, अक्कलकोट वालों, बारिशी वालों, पंढरपुर वालों, अल्लाह ताला दीन की बरकत से तो दुनिया दे देता है, लेकिन दुनिया के चैनल से किसी को दीन नहीं मिलता। जैसे सहाबा, इनको जो भी मिला सब दीन की बरकत से मिला। इसके लिए अल्लाह के वादों के यकीन के साथ आए थे 2 दिन के इज्तिमा में शरीक होने के लिए, इज्तिमा अटेंड करने के लिए। अल्लाह ने मेरे तुम्हारे दिल में बात उतारी, क्या पता इसके बाद दोबारा ऐसे मौके मिले ना मिले, शायद ये इज्तिमा मेरी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदमी निकाह की तैयारी में होता है, उसका नाम उर्दू की फहरिस्त में आ चुका होता है। परेशानी हो, भाग रहा निकाह के लिए, हो गया चलो एंगेजमेंट हो गया, साकर पूरा हो गया, मंगनी हो गई, कहाँ की छोकरी है, बोले वो पंढरपुर की छोकरी है। अब वो तैयारी में लग गया अल्लाह का बंदा निकाह का, अब भाग रहा है, बोले अपने को बोले अच्छा बड़ा प्रोग्राम करना है, बोले घर वाले भी सोच रहे, बोले प्रोग्राम बोले अपना होना चाहिए, बोले दिल को लगे सरीका। घर की बुढ़ियां भी बोलती है मेरे नवासी का सेहरा मेरे को ऐसा देखने का, बोले मेरे को पोतरे का सेहरा ऐसा देखने का है, सारी दिल के उमंग अरमान भड़ास निकालती हूँ, क्या करे। बोले अभी शोलापुर के अंदर नवी पेट में जाओ कि उधर जो है वो सिद्धेश्वर में जाओ, बोले सब छोटे छोटे हॉल है, बोले अपन तो बोले अपना खानदान परिवार बहुत बड़ा है ना, बोले अपनी बिरादरी बहुत बड़ी है, तो इसने बोले शोलापुर हाईवे के अंदर लॉन्च बुक किया। ये वो बोले अभी वो लाखों रुपये उसका किराया होता है, बोले कोई बात नहीं, बोले निकाह बार बार थोड़ी होता, तो गाड़े पसीने की कमाई लगाई उसने, 1.5 रुपये लॉन्च का किराया भरा। अब बोले अपन बॉम्बे के थिएटर्स को बुलाएंगे, बोले खाने के लिए, सब उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, बोले सब खिला पिला बना वो सब करेगा, बोले। अब उसने वो बुक किया, बोले एक तरफ अभी ठंडी का जमाना है, कॉफी का एक टेबल लगाएंगे काउंटर, एक तरफ बोले अपनी कोल्ड ड्रिंक लगेंगे, जिसको चाय नहीं चलती वो कोल्ड ड्रिंक कॉफी आइसक्रीम पिएगा, बोले एक पान का काउंटर, सब उसने ऑर्डर दिए। अब भाग रहा कार्ड देने के लिए, कहाँ है, बोले मंगलवेड़ा है, कहाँ है, बोले सांगोला है, कहाँ पर है, बोले वो उधर, बोले अक्कलकोट में, किधर है, तो बोले बार्शी में। क्या कहते बार्शी में, शोलापुर से बार्शी, बोले यार वो शादी का कार्ड, वो उसके पैर कहाँ टिक रहे जमीन के ऊपर, भाग रहा कार्ड देने
اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوگا. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, یہ شولاپوری کو کیا ہو گیا, چھپری کے ناک کو رکھ کے بیچارے کر رہا, پاگل ہو رہا چھپری کے چکر میں, لڑکی کے چکر میں. اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے, ارے کیا اس کے ساتھ رات گزارے گا وہ, کیا اس کو ٹچ اور چھوئے گا, یہ اس کو دیکھے گا جب اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 1 مہینہ 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہے, اور 1 مہینہ 4 دن کے بعد اس کو اٹھانا ہے. ہمیں 15 شعبان کو کنفرمیشن لیٹر ہم کو مل گیا ہے, تو یہ اپنی گھر والی کا چہرہ نہیں دیکھے گا. اس میں کیسز ہوتے ہیں, نکاح ہونے والا تھا, حادثہ ہو گیا, لڑکا گیا, نکاح ہونے والا تھا, لڑکی کا انتقال ہو گیا, لڑکی گئی. کتنے کیسز ہوتے ہیں ایسے, انگنت ہوتے, انگنت ہوتے. حضور نے فرمایا نا, ادھر نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے, ادھر اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوگا. کتنے کیسز ہوتے. اللہ کے نبی فرما رہے, آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. بابا پہلے اپنا پریوار چھوٹا تھا, بولے ہم دو, ہمارے دو, ہم تو میاں بیوی تھے, 2 بچے تھے, اب بچوں کے بچے ہو گئے, اب تو نواسے آ گئے, پوترے آ گئے, داماد آ گیا. بولے گھر چھوٹا پڑتا, بولے داماد کو بٹانے کی جگہ نہیں رہی تھی, بولے بچے آتی ہے, بولے بچوں کے بچے آتے ہیں, بولے نواسے پوترے. تو بولے اپن ایسا کریں گے, بولے ہے اپنے پاس فن کا پیسہ ہے, زمین بیچی اپن نے, بولے کرمرا کی, بولے اپن گھر بنائیں گے, بولے ذرا بڑا. گیا بائی پاس کرمرا پہ گھر بنانے کے لیے, اور ماشاء اللہ اس نے نقشے کے لیے گیا آرکیٹیکٹ, بولے بنگلور کا آرکیٹیکٹ, بولے بہت ہوشیار رہتے, بولے ان سے اپن یہ آرکیٹیکٹ نقشہ بنائیں گے, آرکیٹیکٹ مکان کا سے نقشہ بنایا. اب وہ پوری سیٹنگ کر رہا, بولے گرینائٹ اور ماربل لگائیں گے, بولے 1 نمبر ماربل کہاں ملتا ہے, بولے وہ مکرانہ میں ملتا راجستھان. وہاں گیا مکرانہ ماربل لانے کے لیے, بولے گرینائٹ, تو بولے کلکتہ وہ ادھر کرناٹک میں اچھی ملتی, بولے پیور ماربل کا کرناٹک سے لے کر آیا گرینائٹ. اور اب وہ لگا بیڈ روم ایسا ہوگا, باتھ روم ایسا ہوگا, پیسے ایسا ہوگا, ہال اور کچن ایسا بنائیں گے اپن, اس میں بیڈ روم میں یہ لگائیں گے, ادھر پی میں ایسی ڈیزائن بنائیں گے. اور کار کو بولے آج کل پارکنگ تو بہت ضروری ہو گئی, بولے گاڑی کا روڈ پہ کھڑا کرنے کا, بولے اسٹیل فلور, ایک انڈر گراؤنڈ بنائیں گے, بولے نیچے بیسمنٹ کے اندر پارکنگ, بولے سب سیٹنگ میں ہوتا ہے. اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ دیکھ کے آتا ہے, کیا ہوگا شولاپوری کو ایڑے چارے کر رہا, پاگل ہو رہا ہے مکان کے چکر میں. 8 مہینے لگیں گے اس کے مکان بنتے, اور 6 مہینے کے بعد تو اس کو اٹھانا ہے. یہ اپنے مکان میں قدم بھی نہیں رکھے گا, دیکھے گا بھی نہیں اس کو, اس سے پہلے ہی ہمارے پاس آنے والا ہے. لوگوں کے مکان بنتے ہوتے ہیں, ان کے جنازے بھی اٹھ چکے ہوتے ہیں. اللہ بتلا رہے, یہ حضور کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں, اپنی نہیں کہہ رہا تم کو, اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں, غفلت اچھی چیز نہیں ہے. صبح کا بولا شام کو بھرا جائے, اس کو بولا نہیں کہتے ہیں. اللہ نے یہ بھیجا ہی اس لیے کہ یہ میں اپنے بندے کو نواز دوں. اب اگر یہ لینا نہ چاہے تو اللہ کو کیا پڑی, اللہ مستغنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. میرے کو تم کو اس کی ضرورت ہے, اس کو میری تمہاری کوئی ضرورت نہیں. جو اس میدان میں چلے گا اس کی ذات کا نفع ہوگا. اللہ اس کی کوکھ سے جنم دینے والی نسلوں کو جن کا دائی شہدائی بنائے گا. اور جو نہیں کرے گا میرے کو تبلیغ والوں کا اللہ کے دن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان میری تمہاری ذاتوں کو. ابھی سنا نا آپ نے, کون کیا روئے گا اور اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا. تبلیغ والے 4 مہینے مانگتے ہیں, یہ زندگی مانگے گا, اللہ اس کو موقع نہیں دیں گے. اس کے میرے بزرگوں, اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ اعتماد اللہ کی ذات پر, توکل اللہ کی ذات پر, بھروسہ اللہ کی ذات پر, یہ پورے مجمع نے کتنے وقار و سکون سے بیٹھ کر بات سنی. اللہ آپ کے آنے کو, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے جمع ہونے کو, سننے کو بینتی آپ قبول فرمائیں. اب جب تک تشکیل نہ ہو جائے, کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے. تشکیل میں اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق ماننا ہے. تو بھائی آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے, اللہ نے بات دل میں اتاری, اور انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات سن لو, جو جماعتیں تیار ہو کر آئی یا جو ساتھی افراد تیار ہو کر آئے وہ بالکل نہ اٹھے. وہ تو ظاہر ہے, ان کو اٹھنے کی نام لکھانے کی کیا, وہ تو ظاہر ہے. ہم وہ مجمع اس وقت میں چاہتے ہیں جو اس وقت صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آیا, اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے آیا. اللہ نے اس کے بعد دل میں اتاری, یہ چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر دوں. یہ اجتماع میری لائف اسٹائل چینج کر دے, میری زندگی میں اللہ کا دن زندہ ہو جائے. کہ آئے تو اجتماع میں شرکت کے لیے, اللہ نے بات دل میں اتاری, اور وہ یہاں سے 4 مہینے کے لیے, یہ کہ ارادہ تو 4 مہینے کا ہے لیکن 40 دن کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کو تیار ہے. آپ شولاپور ضلع والوں, اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, آل میں, اولاد میں, سب میں خوب برکت عطا فرمائے. دیکھو پوری بات پورے مجمع سے کہی گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں بتاؤ کون تیار, تو آدمی ایسا پیچھے دیکھتا ہے کہ کون کھڑا ہوگا. وہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو پوچھا جائے, آپ کو ڈیسیزن لینا ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہوں, ادھر ادھر مت دیکھو, اللہ کے وعدوں پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے. ایک گھر تم ایسا نہیں بتا سکتے شولاپور میں, یار بڑے تبلیغ والے کا ناک کو لگا نا, بھیک کو آ گیا, بولے
संतराज मस्जिद के ऊपर जामे मस्जिद मक्का मस्जिद में इसकी घरवाली जुमा को भीख मांग के खड़ी होती है, तो पापा भीख मांग ली, बड़ी मेरा शोर तबलीग में गया, मेरे जेवर बिक गए, मैं डूब गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा घर दिल्ली चला गया, अब मैं भीख नहीं मांगूंगी तो क्या करूंगी। मैं कसम खा कर कहता हूँ शोलापुर वालों, एक फैमिली एक घर तुम ऐसा नहीं बता सकते कि तबलीग में लगने से तबाह और बर्बाद हो गया। और मैं तुमको इसी शोलापुर में 50 ऐसे फैमिलियां बता सकता हूँ, कोई शराब के अड्डे पे लूटा, कोई रंडी के अड्डे पे लूटा, कोई जुए